السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم کی ایک ایسی صورت سنانے والے ہیں جس کو صرف سننے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس صورت کو آپ کو صرف سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ صرف سن لینے سے آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، چاہے وہ بگڑا ہوا کام ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، یا گھر میں کسی قسم کا جادو وغیرہ ہو، یا گھر میں کسی پر نظر ہو، یا بہت دن سے کاروبار نہیں چل رہا ہو، ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ بہت ہی پاورفل سورہ ہے۔ جو صورت ہم آپ کو سنانے والے ہیں، اس کو سننے سے تمام کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ لوگ پریشان ہیں، یا آپ لوگ مقروض ہیں، یا کسی بیماری کا شکار ہیں تو گھبرائیے مت، اس صورت کو سن لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس صورت کے صرف سن لینے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، چاہے وہ چھوٹی پریشانیاں ہیں یا بڑی پریشانیاں ہیں۔ لیکن اس صورت کو سننے کی شرطیں ہیں۔ آپ اس صورت کو بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ نے اس صورت کو پڑھنا یا سننا شروع کر دیا ہے تو آپ اس صورت کو بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ نے ایک بار اس صورت کو سننا شروع کر دیا، پھر آپ اس صورت کو پورا سنیں گے، اس کو بیچ میں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے اور یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ اس لیے اس صورت کو پورا سنیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، بلکہ آگاہ کر رہا ہوں کہ جب آپ اس صورت کو سننا شروع کریں تو آپ اس صورت کو پورا سنیں، بیچ میں نہ چھوڑیں۔ بیچ میں چھوڑ دینے سے اگر آپ کے کام بنے ہوئے بگڑ گئے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور اپنے نفع اور نقصان کے ذمہ دار بھی آپ لوگ خود ہوں گے۔ اس لیے اس صورت کو آپ شروع سے لے کر آخر تک پورا کا پورا سنیں۔ اگر آپ اس صورت کو پورا کا پورا سنیں گے شروع سے لے کر آخر تک تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس صورت کو سننے سے آپ نے کیا محسوس کیا ہے اور آپ کے حالات میں کیا بدلاؤ آئے ہیں۔ اپنی حاجات اور اپنی ضرورتوں کو، جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں، جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں، اور جو بھی آپ کے بگڑے ہوئے کام ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ اپنے دل میں تصور کیجئے، اور ساری چیزوں کا دل میں تصور کرنے کے بعد بیٹھ جائیے۔ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، حاجتیں ہیں، ان ساری حاجات کا دل میں تصور کیجئے، اور اپنی حاجات کے اور اپنی ضرورت کے پورا ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیجئے۔ جو بھی آپ کی حاجات اور تمنائیں ہیں، ضرورتیں ہیں، بیماری ہے یا مقروضی ہے یا کوئی اور قسم کی تکلیف ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیجئے۔ اگر آپ نے ایسا کیا جیسے اس ویڈیو میں بتلایا گیا ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو انشاءاللہ العزیز اس صورت کو سنتے سنتے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کو سنتے سنتے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اور آپ نے جو بھی عزائم کیے تھے، جو بھی دل کے اندر باتیں تصور کی تھیں، وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں۔ اس صورت کی ایک اور فضیلت ہے۔ یہ تو دنیاوی فضیلتیں ہیں کہ اس صورت کے سننے سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس صورت کی ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ صورت قبر کے اندر عذاب نہیں ہونے دیتی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہونے دیتی۔ جو شخص اس صورت کو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لے یا سن لے تو یہ صورت اس پر قبر میں عذاب نہیں ہونے دیتی، اور یہ قبر کے اندر اس شخص پر جس نے اس صورت کو مسلسل پڑھا ہے، اس پر ایک بڑے پرندے کی شکل میں اپنے پنکھ پھیلا دیتی ہے، اور اپنے پنکھ پھیلا کر اس کو ڈھک لیتی ہے، اور کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرف سے عذاب نہیں ہونے دیتی۔ یہ اس صورت کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب نہیں ہونے دیتی۔ تو اس صورت کی پیارے دوستوں بہت ساری فضیلتیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ صورت قبر میں عذاب نہیں ہونے دیتی۔ تو آپ اس صورت کو پورا سنیں اور دل کے اندر عہد کر لیں، جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں، جو بھی آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، سب آپ دل کے اندر تصور کر لیں، اور اس صورت کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام حاجات اور پریشانیاں دور ہو جائیں، اور آپ کی جو بھی تمنائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو آپ ایک بار اس صورت کو سن لیجئے۔ صرف ایک بار کی تو بات ہے، ایک بار اس صورت کو سن لیجئے، اور آپ خود دیکھ لیجئے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس صورت کو سننے سے آپ کے کام بنے ہیں یا بگڑے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کے سارے کام
जो बिगड़े हुए हैं वो भी बन जाएंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दें और आपकी तमाम हाजात को, ज़रूरतों को पूरा फरमा दें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए, क्योंकि आमीन जब फ़रिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ दुआएं कबूल हो जाती हैं। अब सुकून के साथ बैठ जाइए और हेडफोन लगा लीजिए या अपने मोबाइल को किसी ऊंची जगह पर रख दीजिए ताकि घर के कोने कोने में इस सूरत की आवाज़ चली जाए। चलिए सुनते हैं कुरान करीम की ये सूरत, जिसका नाम है सूरे सजदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलून इफ़्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिक़ा ला यस्तवून अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून व अम्मल्लज़ीना फसक़ू फमअवाहुमुन नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारि अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही थुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही वजअलनाहु हुदन लिबनी इस्राईल वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूक़िनून इन्न रब्बक हुवा यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून अवलम यहदि लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरूनि यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयात अफला यस्मऊन अवलम यरौ अन्ना नसूक़ुल माअ इलल अर्ज़िल जुरुज़ फनुख़रिजु बिही ज़रअन तअकुलु मिन्हु अनआमुहुम व अनफुसुहुम अफला युबसिरून वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्हु इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ुल यौमल फ़त्हि ला यंफ़उल्लज़ीन कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून फ़अअरिज़ अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इस सूरत को सुना, मुझे उम्मीद है आपके दिल को बहुत सुकून मिला होगा, क्योंकि कुरान करीम है ही ऐसी चीज़, इसको सुनने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और आप अपने दिल में भरोसा रखिए, इत्मीनान रखिए कि आपने जो भी तमन्नाएं और जो भी हाजतें अपने दिल में रखी हैं और जिन ज़रूरतों को अपने दिल में रखकर आपने इस सूरत को सुना है, वो आपकी तमाम हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी और आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आपने जो भी तमन्नाएं रखी हैं और जो भी अल्लाह ताला से दुआ की है, वो इंशाअल्लाह आपकी सारी की सारी तमन्नाएं ज़रूर पूरी होंगी। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सूरत लेकर, तब तक के लिए आप सब लोग दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।